ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو دن ہے آج، لیکن اگر رات ہوتا تو پاکستان اور کراچی کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے۔ بجلی چلی گئی، کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہاں بریک ڈاؤن ہو گیا، کہاں کیا ٹرپ ہو گیا۔ اب عوام کو تو سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں کی۔ لوگوں کو جسے آپ کہتے ہیں دلاسا دینے کے لیے، لالی پاپ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں صاحب فلاں جگہ فلاں چیز ٹرپ ہو گئی، جیسے ہم کو بڑے سائنسدان ہیں۔ یہ قوم ان پڑھ جاہل زیادہ تر نہیں، برا لگے آپ کو تو لگے بھائی، ہمارے ہاں خواندگی کی شرح تو بہت کم ہے۔ آپ ہمیں سمجھانے نکلے ہو کہ جو ہوتا ہے وہ گریڈ اسٹیشن ٹرپ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بھائی، نہ گوروں کو سمجھ میں آتی ہے۔ سچ آپ کو بتاؤں، گورے بھی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا جینیس نہیں ہوتا۔ they are not PhD in the electrical engineering۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے گھر بجلی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، بہانہ مانا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ کو بتاؤں 1974 ایک بڑا مشکل سال گزرا امریکہ کے لیے، بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اب جا کے جاہل گوار عوام کو امریکہ کی وہاں کا صدر یہ سمجھاتا کہ نہیں صاحب اصل میں کیا ہے، مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہو گئے اس لیے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اب اتنے بڑے تو وہ نہیں ہیں ڈیش، آپ سمجھتے ہیں فلنگ دے بلینک آپ خود کر لیں، امریکہ کی قوم اتنی بڑی ڈیش تو نہیں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح بول رہا ہے، ٹیکنیکل بات۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے، پرابلم ہے ہمارے ملک کی گریڈ کی، ہمارے ملک کی ٹرانسمیشن کی۔ دور آ گیا ہے کمپیوٹرائز سسٹم کا، اور ایک دور آ گیا ہے آئسولیٹڈ گریڈ کا، ایک آ گیا ہے سمارٹ گریڈ کا، دور تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ دشمن کسی بھی وقت اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کا ملک تاریکی میں ڈوب جائے تو معاشی نقصان علیحدہ، اور ہم ونریبل ہو جاتے ہیں۔ اس سسٹم کو ریوزٹ کریں۔ اتنی ساری ذیلی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں واپ اڈا کی کہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی ہیں، اور کے الیکٹرک کے مالک تو وہی ہیں نا وہ جو خلیفہ ہے۔ ارے یقین کرو امریکہ برطانیہ والے کان کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ عارف نقوی کو آپ نے پیدا کر دیا۔ ویسے دنیا کے سب سے بڑے فراڈ ہمارے یہاں سے نکلتے ضرور ہیں، اور کسی چیز کے اندر ہماری برا نہ مانا کرو۔ یہ انڈیا والے میری کلپیں چلاتے ہیں، ابے تم لوگ بھی چور لوگ ہو یار۔ انڈیا والے میری کلپیں چلا، ابے تم لوگ بھی چور لوگ ہو یار۔ ایک سے ایک چور آپ کے یہاں ہیں، اکنامک تھیفٹ کے ماسٹر ہو آپ لوگ۔ ہماری کلپیں چلا کے خوش ہوتے ہیں یہ ہو گیا۔ ابے اس نے کس طرح بنایا انٹیلا، اس نے کیسے بنایا انٹیلا، الزام نہیں لگا رہا، وہ بھی کوئی اتنا زیادہ وہ دودھ کا دھلا تو نہیں ہوگا یار۔ ہم کب بول رہے ہیں وہ بھائی مانے۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں، کسی تاج نہیں ہے، سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ FPCCI، اور اگر ان کے تعارف کرانا شروع کیے تو وقت ختم ہو جائے گا، تعارف ختم نہیں ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ بہت شکریہ۔ بات کچھ ایسی ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کہ وی آر ویری ونریبل۔ آپ گریڈ کو ریوزٹ کریں۔ آج کل دنیا میں اسمارٹ گریڈ کا کنسیپٹ بھی آ گیا، آئسولیٹڈ گریڈ کا کنسیپٹ بھی آ گیا۔ آئسولیٹڈ گریڈ کا اس لیے آیا ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر گریڈ میں کسی ایک جگہ رکاوٹ آ جائے تو پوری کی پوری گریڈ متاثر نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ پورا پاکستان تاریکی میں ڈوب گیا۔ اتفاق کی بات تھی، موسم بہت اچھا تھا، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی، سردیوں کے موسم میں ہوا تھا، جاڑے میں۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان اس پر ورک کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا ٹرانسمیشن کا نظام بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور دوسرا آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب والا یہ گریڈ پہ اور ٹرانسمیشن پر فوکس کب آئے گا؟ جنریشن کے اس خبط سے باہر ہمیں نکلنا پڑے گا، اگر ہم اس پر فوکس نہ کریں تو کیا ایشوز آئیں گے؟ دیکھیں آپ نے صحیح کہا، میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں مجھے ڈائریکٹر KEC کا اپوائنٹ کیا تھا، اور وہ نیو کنیکشن پہ بینڈ تھی، تو وہاں پہ پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نیا کنیکشن اس وقت تک نہ دیں جب تک اضافی بجلی نہ پیدا ہو۔ صرف مجھے الاؤ کیا تھا انہوں نے، کوئی ایمرجنسی میں، کوئی ہاسپٹل، کوئی بیمار لوگ تھے، تو میں بجلی کی ترسیل کے، اس کی جنریشن کے، اس کے ڈسپیچمنٹ کے میکنزم کو سمجھتا ہوں 6 سال میں کہ الیکٹرک پہ رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جنریشن کی بہترین پالیسیاں ایک کے بعد ایک سکسیسو بنائی، اور ہم نے یہ جو بجلی آج ہم پیدا کر رہے ہیں یہ اس IPPs کے موڈ میں ہم نے بجلی پیدا کی۔
10,000 میگا واٹ کی شارٹ فال تھی. وہ نواز شریف کے وقت میں اضافی بجلی سی پیک کے منصوبوں سے پیدا ہوئی, جس میں ونڈ پاور بھی تھے, سولر بھی تھے, کوئلے سے بھی تھی اور LNG کی بھی تھی. لیکن ہم نے بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن TND جس کو کہتے ہیں, ان کی لائنز کے سسٹم کو اپ گریڈیشن آگمنٹیشن جس کو کہتے ہیں نہیں کیا. ہم نے پالیسی بالکل بنائی تھی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی, لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کیا. تو ہمارا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے اب بھی وہی ایبسلوٹ پرانا دقیانوس پرانے طریقوں پہ ہے, اور وہ فریجائل ہے, یعنی جگہ جگہ وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بجلی پیدا کر کے ہم نے ڈیمانڈ سپلائی میں کافی حد تک قابو پا لیا. اب شارٹ فال اتنا نہیں رہا, لیکن بجلی کی ترسیل میں سیریس ایشوز ہیں کیونکہ سسٹم آپ کا اپ گریڈ نہیں ہوا ہے. اچھا, اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بلینز آف ڈالرز چاہیے. جہاں تک مجھے یاد ہے, مے بی آئی ایم رانگ, آپ شاید اس کو بہتر جج کر پائیں, سی پیک کے منصوبوں میں ٹرانسمیشن اور گریڈ کی اپ گریڈیشن بھی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے, اور اس کا تخمینہ بھی شاید اٹ واز ان بلینز آف ڈالرز. آئی تھنک چائنا وڈ اسسٹ اس in upgrading our transmission and grid systems. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب یہ IPP سے اضافی بجلی پیدا ہوئی تھی تو آخر کے دنوں میں جو نواز شریف صاحب کے جانے کا وقت تھا, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن پالیسی کا بھی اعلان کیا گیا تھا, اور اس پالیسی کے تحت سرمایہ کاری مدعو کی گئی تھی, اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن اس کے فیچرز یا اس میں پروفٹ اتنا زیادہ نہیں کچھ نظر آیا تھا کہ اس میں سرمایہ کار لوگ انویسٹمنٹ کرتے. لہٰذا اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ بجلی تو پیدا ہو گئی, بلکہ اضافی بجلی پیدا ہو گئی, لیکن اس بجلی کو ڈسپیچ کرنے کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ وہی پرانا سسٹم رہا. چند علاقوں میں TND لائن جو ہے بدلی گئی ہیں, اپ گریڈ کیا گیا, آگمنٹیشن کیا گیا, بٹ آج جو ہمارے یہاں ہوا ہے وہ نیشنل گریڈ سے بدو کے راستے یہ جو کراچی بجلی آتی تھی وہ 600 میگا واٹ تقریباً نیشنل گریڈ کے الیکٹرک کو دیکھتا تھا, جو اس کے پاس شارٹ فال ہے. وہ پوری کی وہ بڑھ کے 800 بھی میگا واٹ پہنچ جاتی ہے. ویری کرتا ہے, گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, سردیوں میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو وہ بجلی جو کراچی آ رہی تھی وہ راستے میں اس کا نیشنل گریڈ میں اس کا بریک ڈاؤن ہوا ہے, اور کہا جا رہا ہے 5 سے 6 گھنٹے اس کو لگیں گے ریسٹور کرنے میں. لیکن کراچی کے اور راستے کے سندھ کے کافی علاقے جو ہیں وہ بالکل ود آؤٹ پاور ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اہم نقطہ اور بھی ہے. ہمارے ہاں قومی بیانیے چلائے جاتے ہیں, پھر لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ ایک بہت ہی زیادہ سرکولیٹ ہونے والی خبر بن گئی, لیکن جب IPPs کو پیسے مل گئے اس کے بعد کوئی اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے سنا ہے تخمینہ اس کا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے جہاں پہلے تھا. اب کیوں نہیں اس کے اوپر بات کر رہی؟ پیمنٹ مل گئی اس وجہ سے. اگر پیمنٹ نہ ملتی تو پھر یہ ڈرامہ ہوتا اتنا بڑا, سرکولر ڈیٹ. یہ سر گیم ہوتی ہے ساری سرمایہ کاروں کی, مجھے لگتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سرکولر ڈیٹ جس کو اردو میں آپ گردشی قرضے کہتے ہیں, اس وقت بڑھ کے آل ٹائم ہائی 2400 بلین روپیز تک پہنچ چکے ہیں. سرکولر ڈیٹ 2 طرح کے ہیں اس میں. ایک تو IPPs جو بجلی بنا کے سپلائی کر رہی ہے, اس کے پیدا کی ہوئی بجلی کی ادائیگی جو پرائیویٹ سیکٹر کو کرنی ہے گارنٹی کے تحت. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے. دوسرا وہ کمپنیاں جو فیول سپلائی کر رہی ہیں ان کو, وابڈا کو, کے الیکٹرک کو, دوسرے جو آپ کے ڈسکوز ہیں ان کو فیول کی مد میں پیسے نہیں مل رہے. اب مثال کے طور پہ PSO نے تو سپلائی کر دی کے الیکٹرک کی, لیکن کے الیکٹرک اس کو نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ کہہ رہا ہے مجھے بھی حکومت سے لینا ہے. تو اس طرح سے یہ 2400 ارب روپے جو ہیں یہ. لیکن why was this in the mainstream, اور اتنا اس پر شور مچایا جا رہا تھا صبح و شام, جی جناب والا سرکولر ڈیٹ اتنی ہو گئی, اتنے ارب روپے ہو گئی, اتنے ارب روپے ہو گئی, اور روپوں میں باتیں ہو رہی تھیں. اب تو خیر you can imagine, I think these deals are in dollars if I am correct. نہیں, ڈالر میں نہیں ہے, وہ سرکولر ڈیٹ روپیز میں ہی ہے. اور نہیں, IPPs کے ساتھ جو ڈیلز ہیں وہ ان سینٹس ہیں. تھا وہ ڈالر میں بیچ میں کر دیا, تو اس کو ریورس کر کے اب روپیز میں پروفٹ کر دیا. اوریجنلی 17% پروفٹ ایکویٹی کا جو ہے وہ طے کیا گیا تھا, پھر بیچ میں اس کو
روپی کے بجائے ڈالر کر دیا گیا اور پھر اب اس کو ریورس کرا ہے کیونکہ وہ ڈالر میں جو اسکیلیشنز ہے وہ بہت بہت زیادہ ہیں۔ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی شور تھا، بالکل تھا، آئی پی پیز کا تھا۔ آئی پی پیز جو پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ پاور جنریٹنگ کمپنیاں تھیں، وہ پرابلم کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا تھا نا کہ سرکولر ڈیٹ جمع ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نہیں کام کر پا رہے، اور وہ کبھی دھمکی دیتے تھے انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کی، کبھی کہتے تھے آربیٹریشن کورٹ میں جا رہے ہیں، اور پھر ان کو وہ دیے گئے 2 قسطوں میں، آپ کو اس کا پورا علم ہے۔ تو بہرحال سرکولر ڈیٹ ایک وہ چیز ہے جو اس وقت ہمیں اس نے بالکل وہ جگڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں پاکستان کی پاور سیکٹر کو، اور پاور سیکٹر کے جتنے مسائل ہیں، جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دیکھیں ہماری جو قیمت بجلی کی بڑھتی ہے وہ اس وجہ سے بھی بڑھتی ہے نا کہ تھیفٹ ہے، وہ پیسے آپ بجلی کے بل میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، کہیں 30% ہے، کہیں 25%، کہیں 20% ہے، دنیا میں کہیں پہ دیکھیں تو 8% سے زیادہ نہیں ہوتا، 7 سے 8%۔ تو یہ اگر آپ 7 سے 8 کے بجائے 20-25% ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، یہ لفظ ہے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہے، یہ تھیفٹ، یہ کنڈا، یہ ہے چوری۔ تو آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر پائے، آپ ریسیویبل پہ کنٹرول نہیں کر پائے، ایفیشنسی آپ بہتر نہیں کر پائے، آپ اب بھی ان بجلی گھروں سے فرنیس آئل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں جو 25% ایفیشنسی پہ کام چلتے ہیں، تو وہ تو قیمت آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں آپ 3500 روپے اور 40 روپے یونٹ بنے گی، اور وہ ایک عام آدمی کو وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ بات کچھ ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ملک کی معیشت جو ہے نا یہ بڑا دباؤ کا شکار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ہر آدمی اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لوگ گھبرا رہے ہیں، بٹ ان ریئلٹی آپ جانتے ہیں کہ پولیٹکس کا ایک دور ہوتا ہے، ایک دور تھا آپ کو یاد ہوگا 88 میں بلکہ 86 میں بی بی واپس آئی تھی، جب واپس آئیں تو تب بی بی کا دور تھا، اور بی بی کا دور تھا تو بی بی کا دورہ تھا، ہر بندے نے ان کو ووٹ ڈالا، وہ جیت گئی۔ پھر 90 کی دہائی شروع ہوئی، پھر یہ ٹکراؤ کی سیاست، پھر کبھی نواز شریف کا پلڑا بھاری، کبھی بی بی کا پلڑا بھاری، پھر آپ کو یاد ہوگا 97 میں ایک سویل تیار ہوئی، نواز شریف کی گڈی چڑھ گئی، ہر بندہ نواز شریف کرنا شروع ہو گیا، اور پھر جب پتنگ کٹی تو اس کے بعد مشرف کا دور آ گیا، ہر آدمی نے مشرف کرنا شروع کر دیا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر مجھے آج بھی یاد ہے، بڑا افسوسناک دن تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ اور ہم میرے خیال سے میڈیا پر اس پر کافی مرتبہ بات کرتے رہے، 2007 میں بی بی کی اسیسینیشن ہوئی، اس کے بعد پھر بی بی کے لیے ایسی سمپتھی کی سویل آئی، پھر ہر جگہ پیپل پارٹی، بی بی اور زرداری صاحب کا دورہ رہا، پھر وہی چیز تھوڑی سی الٹ پلٹ ہوئی، اور پھر نواز شریف صاحب دوبارہ واپس، اور آج کل دور کچھ برا نہ مانیے گا، سچی جو بات ہے، تھوڑی گراؤنڈ سویل تیار ہوئی ہے، عمران کی گڈی چڑھ رہی ہے، خان صاحب مشہور ہو رہے ہیں، اب اس میں نا دیر از اے کلیش بٹوین واٹ ایلیٹ بلیوز، what certain people in a certain place think and what reality is what people think۔ اب یہ ایک تلاطم ہے خیالات کا، نظریات کا، معذرت تھوڑی میں نے سوال لمبا کر دیا، اور دوسری طرف ٹکراؤ ہے خیالات کا، کلاسز کا۔ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ this is hidden but it is reality that right now political polarization is taking a lot away from this economy۔ Investment is not coming in, industrialization is not taking place, policies are not continuing, there is no continuity in policies۔ تو میں چاہوں گا اس بارے میں آپ بات کریں اور تفصیلی کریں۔ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حالانکہ سیاست و معیشت دو علیحدہ چیزیں ہیں اور دونوں کو علیحدہ رکھنا بھی چاہیے، لیکن ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ سیاست کو معیشت میں گھسیڑ دیتے ہیں، معیشت کو سیاست پہ حاوی کر دیتے ہیں، اور فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کس چیز میں وہ دوسرے کو ملائن کر سکیں، گندہ کر سکیں، اور اپنے آپ کو کریڈٹ دے سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، ویسے پچھلی 2 حکومتوں کا آپ سے میں اپنا کمپیریزن کروں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اور یہ جو پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت آئی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول مصنوعات بڑھ رہی ہیں، لوگوں میں ان کی پاپولرٹی وہ نہیں رہی ہے، انہوں نے مشورہ کر کے قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات کی اور پاور کی، بجلی کی کم کر دی۔ اس سے آئی ایم ایف سے آپ کو نکال دیا گیا، آئی ایم ایف پروگرام سے آپ خارج ہو گئے،
اور 550 ارب روپے کا ٹھکس خزانے کو لگ گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بڑھ گیا, اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ ہم اس شرط پہ آپ کو اس پروگرام میں نہیں رکھتے, آپ کو اتنی قیمتیں مزید بڑھانی ہوں گی جو پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی. اب یہ نئی حکومت جب آئی, انہوں نے پوری کی پوری آئی ایم ایف کی شرائط کو مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہہ کے کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچانا میرے لیے منزل مقصود ہے اور معیشت میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی, اور انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑھائیں, اور آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جب جا کے بحال ہوا. اب یہ چیزوں کے بیچ میں جو چیزیں ہوئی ہیں, مفتاح اسماعیل بھی آئے تھے, پہنچا وہ نقصان کیا پہنچا ہے, آپ کے ریزروز بالکل 7 بلین پہ 7.7 بلین پہ آ گئے, آپ کا روپے آپ کو 240 روپے پہ پہنچ گیا, آپ کی معیشت ڈاؤن, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا تجارتی خسارہ 50 ارب ڈالر کا ہو گیا. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے موڈی نے پاکستان کی جو رینکنگ ہے اس کو نیگیٹو کر دیا ہے, اسٹیبل سے B3 تھی کم کر کے ڈاؤن گریڈ آپ کو نیگیٹو کر دیا. اور کل موڈی نے بلکہ 5 بینکوں کو, پاکستان کے جتنے بڑے بینک ہیں ان سب کو لانگ ٹرم پوزیشن میں ڈاؤن گریڈ کرا ہے اور وہ نیگیٹو کرا ہے. اب ان باتوں کے بعد آپ مجھے بتلائیں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ موڈی, فچ, یہ 3 کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی. چلیں میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں, آپ اس شعبے کے ماسٹر ہیں سفارتکاری کے, میں آپ سے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں سولوشن. آپ اس وقت ویسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیں, نمبر 1. نمبر 2, ویسٹ کے جو انٹرسٹس ہیں آپ کے ریجن کے اندر, آپ بھلے ان کو پروٹیکٹ نہ کرنا چاہیں لیکن کم از کم ان کو واچ کریں, اور ان کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیاں مرتب کریں کچھ جو کہ آپ کے نیبرز کے ساتھ ہیں. آپ کو نوٹو نہیں ملے اور آپ کی اپ گریڈیشن نہ ہو تو مجھے آپ پوچھیے گا. دیکھو سر, آپ آستینے چڑھا کے اپنے کسٹمرز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ ایکسپورٹر بھی رہے ہیں, آپ اپنی ایکسپورٹ جس ملک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ویسٹ کو, ان کو آپ آستینے چڑھا کر بول رہے ہیں چھڑوں گا نہیں, یہ وہ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, بچوں یوں وہ, تم نے ہمارے خلاف سازش کی ہے. سر یہ کوئی بات ہوتی ہے سر کرنے میں؟ صاحب ایک بات ذرا سا مجھے بولنے دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب واشنگٹن جا رہے تھے تو انہوں نے بلاول ہاؤس میں میٹنگ کی تھی, اور مجھے بزنس کمیونٹی کے جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں, گل احمد, الکرم, محمد علی ٹبا, ان سب کو ہم لے کے گئے تھے, میٹنگ کرائی, آپ کے علم میں ہوگا. میں نے انہیں 4 چیزیں لکھ کے دی تھیں کہ سر آپ اپنے ایجنڈے کے علاوہ یہ 4 چیز پہ کام کرنا ہے. ایک, میں نے ان کو FATF کو کہا تھا کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکلائیں. دوسرا, میں نے کہا تھا IMF کے پروگرام میں دوبارہ جانا ضروری ہے ہمارے لیے, نہیں تو ڈیفالٹ ہو جائیں گے. تیسرا, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ GSP+ ہمارا رینیو ہونے والا ہے, ایکسپائر ہو رہا ہے, جو 10 سال کا انہوں نے ہمیں ڈیوٹی فری چھوٹ دی تھی یورپین یونین سے 27 ممالک سے, وہ تجدید کے لیے یعنی رینیول کے لیے آپ بات کریں. اور آخری میں نے کہا تھا کہ CPEC ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, اس پورے 4 سالوں میں کچھ کام نہیں ہے, اور چائنا از ویری انکمفرٹیبل. مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو بڑی خوشی ہو رہی, ان 4 چیزوں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صرف کام کیا, بلکہ مجھے وہاں سے کال کر کے انہوں نے بتایا FATF میں ہم انشاءاللہ اکتوبر میں کلیئر ہو جانا ہے. میں پروگرام سائن ہو گیا. GSP+ کے لیے ابھی ان کا بیان تھا جو ایمبیسیڈر ہے یورپین یونین کی کہ ہم پاکستان کو کیونکہ سیلاب ہوئے ہیں, فلڈ ہوئے ہیں, ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے. تو GSP+ میں ہماری لیے ان کا رینیول سافٹ کارنر ہے. اور CPEC کے آپ نے دیکھا منصوبے دوبارہ شروع ہوئے جو روک دیے گئے. لیٹ می ٹیل یو اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ سار ٹروتھ, ویری ڈیفیکلٹ اینڈ سار ٹروتھ. اور آپ کو پتہ ہے میری بات, میں کوشش کرتا ہوں کہ اب آپ نے بلاول صاحب کا ذکر کیا, I'm sure you are going to share the clip with him. مریم صاحبہ بھی سنیں, بلاول صاحب بھی سنیں. ایک ورڈ یوز کیا تھا مریم صاحبہ نے لاہور کے الیکشن کے اندر, جب بڑا کلوز چیلنج ہوا تھا ان کا, تو انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن کریں سر, ریئلٹی اس وقت یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویسٹ از آلسو واچنگ. If they believe in democracy in your country, they know who's the most popular leader. Let's not make it difficult for ourselves to try to explain to them that we will force this new government onto them. If the election takes place tomorrow, we all know the outcome. جو بھی ہوگا, میں یہ نہیں کہتا, People's Party is a political reality. In Sindh, they have been very successful in the, جسے آپ کہہ سکتے ہیں local elections, in the local bodies elections, which shows that they will remain popular. The rest of Pakistan, I'm sorry to tell you this, we have to be on the same page. Get all the political parties on board, اور آپ بنائیں charter of economy. That's the only solution.
I'm telling you this. You and I both know the writing on the wall. इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारे साथ बात करके मीटिंगें करवाई थी, पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, पीटीआई ने उसमें अपने आप को दूर रखा। तो जहाँ पे आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना रहे हैं वहाँ पे तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना पड़ता है, जब जाके मकसद हासिल हो सकता है। ये 3 या 4 सियासी जमातों का खेल नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों को माशत के ऊपर ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। सर असद उमर बहुत सारे सेमिनार्स के अंदर आपको मिले होंगे, बहुत जगहों पर मिले होंगे, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? बुलाएं उनको, बोलें यार फोर्स योर सेल्फ टू कम। देखिए जहाँ आप लोग बुरा भला कहते हैं ना, जहांगीर तरीन को आप बुरा भला कहते हैं ना, मैं तो जहांगीर तरीन को बुरा भला नहीं कहता ना। नहीं, मैं फेडरेशन से भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए तमाम सियासी जमातों को ओपन ऑफर दी हुई है कि आप आएँ, हम आपको एजेंडा देते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, किस तरह से मुल्क को हम बताएंगे। ज़राअत को, सनतकारी को जो आपने छोड़ के सर्विस सेक्टर के पीछे पड़े, इससे ये ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, इससे ये करंट। शौकत तरीन आप लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, अभी वो पीटीआई के अंदर शामिल हो गए फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट यू एंड आई बोथ नो। लेकिन बात ये है कि पहले तो जरदारी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, एंड आई एम नॉट श्योर वेदर ही वाज अ फ्रेंड और नॉट, बट आई नो दे मस्ट हैव नोन ईच अदर वेल। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि शौकत तरीन नहीं आके बैठेगा आप लोगों से, बुलाएं, बिठाएं। आप वहाँ ना बुलाएं, सियासतदान में नहीं बुलाएं, आप यहाँ बुलाएं, हमें ताजिर सनतकारों से मिलो, नुमाइंदा चाहिए ताकि जो डिसीजन हो। शौकत तरीन कहता है मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, वो पाबंद, वो अपने आप को कहता है मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ। वो या असद उमर पीटीआई के नाम से आ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, और वो जो भी फैसले बार बार बुलाएं ना, उनको अडेयर करेंगे। तो मैं, दोनों मेरे दोस्त हैं, असद उमर भी और शौकत तरीन साहब भी, बिल्कुल सर, फोर्स देम टू कम ऑन द टेबल। पार्टी तमाम चाहिए इस एक एजेंडे के ऊपर कि मिसाके। सर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मिसाक मईशत करने के लिए तैयार हूँ, और जैसे आपने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ रही थी, यू हैव टू फोर्स देम। द रीज़न इज दे आर अनविलिंग टू लिसन बिकॉज यू आर अनएबल टू फोर्स देम टू कम ऑन द टेबल। फोर्स के माने ये नहीं कि ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले आओ या डाले में डाल के ले आओ, लेकिन यह कि मैं वैसे बोल रहा हूँ कि यू एक्सपेक्ट देम कि आप उन्हें बार बार कोर्स करें, कॉल करें, टेल देम। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं तमाम सियासी जमातों के लिए, आपके सामने है वो बयान, बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट था, लेकिन पीटीआई ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए बेग साहब, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, दे आर पॉलिटिशियंस। बात ये है कि मैं तो आई डोंट बिलीव इन दिस कि कोई एक, आई थिंक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आर ऑल्सो वेरी रीजनेबल पीपल। आई थिंक बेनज़ीर साहिबा एंड जरदारी साहब वेरी रीजनेबल पीपल, एंड बिलावल साहब ऑफ कोर्स आप अभी बता रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो रीजनेबल यंग मैन। तो एंड फॉर माई पार्ट आई नो दैट इमरान खान इज़ वेरी अग्रेसिव। मैंने तो, आप समझेंगे इमरान खान जब क्रिकेट खेलते मैं PhD किया हुआ था इन पे, क्रिकेट पे इनकी, सियासत का मुझे इतना नहीं पता, बट यू नो ही इज़ नॉट what he is on camera, on TV, in jalsas. He can also be flexible. बस ये है कि एक इमरान खान की अप्रोच है माई वे और द हाईवे, लेकिन ये है कि इफ़ यू कन्विंस हिम तो वो भी आ सकते हैं टेबल पे। खैर हमारे पास वक्त कम था, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।